وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال سبحانہ تعالی ثلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم معزز حاضرین، ہمارے درس کی کتاب ہے رسالہ قشیریہ، اور اس میں ہم اس کے مختلف ابواب میں سے یہ جو صوفیاء کرام کے احوال اور ان کی سیرت اس کو سن رہے تھے فی ذکری مشائخ الطریقہ۔ تو طریقت کے مشائخ کے بیان میں ہے یہ وسیرہم و اقوالہم فی تعظیم الشریعہ، اور ان کی چال اور ان کی رفتار زندگی میں اور ان کے اقوال میں جو شریعت کی تعظیم ہے اس کا بیان، اس کا ذکر ہے۔ اور من جملہ ان صوفیاء کرام بزرگوں کے گزشتہ ہم ابوالحسن سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں سنے تھے، اور اب ہم اس کے بعد جو بزرگ ہیں مختصر سا ان کا ذکر کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہیں ابو نصر بشر بن حارث حافی، یہ بہت مشہور صوفی ہیں، اور عام طور پر بھی لوگ ان کو جانتے ہیں، بشر حافی کے نام سے بہت مشہور ہیں۔ تو ان کی سیرت اس کو ہم سنیں گے آج۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کہتے ہیں کہ اصلہ من مرو، یہ مرو شہر کے تھے ان کے آبا و اجداد سب، لیکن یہ آ کر بغداد میں رہے، وہ ماتا بھی، اور وہیں ان کا انتقال ہوا، اور یہ 227 میں انتقال فرمائے، ماتا سنتا 27 و 200، 227 میں انتقال فرمائے، اور یہ بڑی شان والے تھے، یہ وہ کانا کبیر شان۔ ان کے توبہ کا سبب کیا ہوا وہ بتا رہے ہیں۔ توبہ کے معنی آپ ذہن میں رکھیے، رجوع کرنا، رجوع ہونا، تاب یتوب توبتن کے معنی رجوع ہونا، پلٹنا۔ تو پلٹ کر آنا، کس طرح پلٹ کر آنا؟ یعنی بندہ جو ہے توبہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا اللہ کی قرب کی طرف، اس کی رحمت کی طرف پلٹ کر آنا، جو دور ہو گیا ہے۔ اب ہماری زندگی اللہ کی رحمت سے کتنی دور ہے، قرب سے کتنی دور ہے، ہم کو کیا پتہ ہے، کیا اندازہ کر سکتے ہیں ہم؟ تو گناہوں میں بسر ہوتی ہے۔ تو توبہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی رحمت کی طرف پلٹنا، اس کی رحمت کا، اس کے قرب کا جو راستہ ادھر آنا چاہیے، یہ توبہ ہے۔ اور اللہ کے لیے بھی وہ تواب الرحیم ہے، تاب اللہ علیہ، تو اس میں بھی یہی معنی ہے، رجوع کرنا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ بندے کی طرف رجوع ہونا، بندہ خدا کی رحمت کی طرف رجوع ہونا، اور اللہ بندے کی طرف رحمت کے ساتھ رجوع ہونا۔ تو یہ ان کی توبہ کا کیا سبب بنا؟ کہتے ہیں کہ انہو اصحابہ فی طریق کاغذتاً، ایک کاغذ ملا ان کو راستے میں، اور اس میں اللہ بزرگ و برتر کا نام مبارک تھا، اور لوگ اس کو پیروں سے رونتے تھے۔ قد وطئت الاقدام تو فاخذها، وہ جب دیکھے کاغذ پڑا ہو اللہ کا نام مبارک ہے تو اس کو لے لیے، اور واشترى بدرہم کان معہ غالیۃ، تو غالیہ نوع من الطیب،
ایک خاص قسم کی خوشبو ہے غالیہ، اور 1 درہم میں جو ان کے پاس تھا خوشبو خرید کر کیا کیا، فطیب بہا، اس کاغذ کو خوشبودار کر دیے، وجعلها فی شق حائط، اور ایک دیوار کے ایک سان میں اس کو رکھ دیے، جو لوگوں کے پیروں میں کاغذ پڑا ہوا تھا تو اس کو خوشبودار کر کے ایک سان میں رکھ دیے۔ بس اس کے بعد خواب دیکھے وہ، کأن قائلا، کوئی کہہ رہے ہیں ان سے، یا بشرو طیبت اسمی، میرے نام کو تم نے مطیب اور خوشبودار کر دیا، لَأُطَيِّبَنَّ اسْمَكَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، میں تمہارے نام کو دنیا آخرت میں خوشبودار کر دوں۔ چھوٹی سی چیز ہے لیکن اللہ کو یہ پسند ہے کہ اس کے نام کی بھی عظمت کی جائے، جس کاغذ پر اس کا نام ہے اس کی بھی عظمت کی جائے۔ بظاہر چھوٹی معلوم ہوتی ہے لیکن قیمت میں اتنی بڑی ہے کہ اللہ کا اعلان ہو گیا ان کے لیے، دنیا آخرت میں تمہارے نام کو خوشبودار کر دوں گا۔ تو چھوٹی سی نیکی کو بھی آدمی کبھی بھی معمولی نہیں سمجھنا، اور اس موقع ہو تو اس کو بھی کرنا۔ تو یہ اس کے بعد کہتے ہیں کہ ابو علی دقاق رحمۃ اللہ علیہ کو فرماتے ہوئے میں نے سنا ہے کہ بشر کچھ لوگوں کے پاس سے گزرے، مرہ بشر ببعض الناس، لوگوں کے پاس سے گزرے تو لوگوں نے کہا کہ یہ وہ صاحب ہیں لا ینام اللیل کلہ، رات بھر سوتے ہی نہیں۔ لوگ یہ ان کو دیکھ کر کہتے ہیں بھئی یہ صاحب جانے والے رات میں سوتے ہی نہیں، اور ہر 3 دن میں 1 مرتبہ افطار کرتے ہیں، تو یعنی 3 دن روزے رکھتے ہیں۔ فبکا بشر یہ سننے کے بعد ان کے آنسو بہنے لگے، تو قیل له فی ذلک، فقال، ان سے کہا گیا بھئی ایسا لوگ جو ہے آپ کے بارے میں رائے رکھتے ہیں، تو انہوں نے کہا انی لا اذکر، مجھے یاد نہیں کہ کبھی پوری رات جگا ہوں، میں ساری رات جاگتے رہتے ہیں، مجھے ایک رات بھی پوری جاگا سے معلوم نہیں ہے میرے، اور لوگوں میں یہ میرے بارے میں یہ آپ سمجھ رہے ہیں، دیکھو کیا لفظ ہے، انی لا اذکر انی سہرت لیلۃ کاملۃ، ارے کسی ایک رات میں بھی جگہ سے یاد نہیں میرے کو، اور میں کوئی ایک دن بھی ایسا روزہ نہیں رکھا کہ افطار بغیر کیے کہ رات میں تو کھا لیتا ہوں، روزہ رکھا بھی تو، ولیکن اللہ سبحانہ وتعالی، لیکن اللہ پاک یلقی فی القلوب، ڈال دیتا ہے دلوں میں اس سے بڑھ کر جو بندہ کرتا ہے اپنی مہربانی سے، سبحانہ۔ ثم ذکر ابتداء امرہ، پھر یہ ہونے کے بعد کیف کان علی ما ذکرنا، پھر اپنا ابتدائی واقعہ سنائے۔ وہ ابتدائی واقعہ وہی کہ چل رہے تھے ہم، تو راستے میں ایک کاغذ ملا جس پہ لوگ کھندل رہے تھے اور اللہ کا نام تھا، اسے تو مطلب کیا ہوا اس کا کہ اللہ کو اگر آدمی کی نیکی پسند آ جائے، اور کوئی بھی چھوٹا سے چھوٹا کام بھی آدمی کو مقبول بنا دے سکتا ہے، وہ ہو جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں خود بخود محبت، نیک نامی، چرچا ڈال دیتے ہیں۔ آدمی نہیں چاہتا اس کو، لیکن اللہ ڈالتے ہیں۔ یہ اس کو ذہن میں رکھنا یہ ممکن ہے، اور آئندہ تفصیلات اس کے بارے میں معلوم ہوں گی آپ کو۔ تو ایسا نہیں ہونا کہ آدمی یہ چاہے کہ میرا چرچا ہو، یہ بالکل صوفیاء کرام سے یہ ہزاروں میل دور ہے آدمی، وہ جس کے دل میں کبھی بھی ایک دن بھی ایک وقت بھی یہ خیال آئے کہ میرا نام ہونا، نہیں تھا بھی صوفیوں کے پاس تو نکل گیا اس درجے صوفی سے۔ یہ اللہ ڈالتا ہے، آپ نہیں چاہیں گے، اللہ ڈالتا ہے۔ تو یہی تقریروں میں، وعظوں میں بولتے رہتے ہیں نا، اللہ لوگ دل، قرآن پاک میں وہ کیا ہے قرآن میں ہے نا، ان الذين امنوا وعملوا سيجعل لهم الرحمن ودا، سيجعل لهم الرحمن ودا، اللہ تبارک تعالیٰ ان کے لیے محبت رکھ دیتا ہے۔ اللہ رکھنا محبت، یہ اللہ نے ان کے لیے اعلان کر دیا، میں رکھتا ہوں۔ اس کے بعد بلغنی اللہ قال
عبد الرحمن بن ابو حاتم کہتے ہیں کہ مجھے بات معلوم ہوئی کہ بشر بن حارث حافی نے یہ کہا، بشر حافی نے کہا، حافی تو معلوم ہے کس کو بولتے ہیں، حافی بولے تو بغیر چپل کے ننگے پیر جو چلتے ہیں نا، برہنہ پیر چلنے والے کو حافی بولتے ہیں۔ اب آپ کو معلوم ہے یہ جو کتاب میں بزرگوں کے واقعات ہیں، پوری سیرت تو نہیں ہے ان کی، لیکن ضروری باتیں جو انسان کے تہذیب نفس کے لیے، تزکیہ نفس کے لیے ضروری ہے، کیونکہ صوفیہ کا کیا کہتے ہیں غرض و غایت یہ صرف تہذیب نفس ہے، بس تزکیہ نفس ہے، تو اس سے متعلق جو باتیں ہوتی ہیں اتنی بولتے رہتے ہو، ان کو زیادہ بولنے کی عادت بھی نہیں ہے نا، خود تصوف کے خلاف ہے زیادہ بولنا صوفی کی، تو یہ اتنی باتیں بولتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں تو بھی حافی کیوں کہتے ہیں ان کو، یہ معلوم ہے آپ کو کہ اس میں تو نہیں ہے، مجھے جو جہاں تک معلوم ہے، آپ کو کوئی بات معلوم ہو تو آپ بتائیے اس میں، کہ یہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے، قرآن پاک کی تلاوت کرتے کرتے ایک آیت پر پہنچے، وہ فرش نہ فن عمل کیا والارض ہے نا، والارض فرشناہا فنعم الماہدون، والارض فرشناہا ہم نے زمین کو فرش بنا دیا ہے، فنعم الماہدون کتنا اچھا ہم اس کو سنوارنے والے ہیں، کتنا اچھا۔ تو یہ آیت پر پہنچے تو ایک دم ان کے ذہن میں یہ بات آ گئی کہ یہ اللہ کا بنایا ہوا فرش ہے، انسان کے بنے ہوئے، انسان کے بچھائے ہوئے فرش پر تو آدمی چپل سے نہیں چلتا، اللہ کے فرش پر کیسا چلو میں چپل نکالتے ہوں، چپل نکال کے زندگی بھر بغیر چپل کے اس پہ چلتے رہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایسے مقبول بندے بن گئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہی بھیجتے ہیں نا، پورے چرند پرند کو ہر ایک کو وہی بھیجتے ہیں، قرآن میں ہے تو اوہا الن نحلی اور وہ فلاں کو اور ہر ایک کو ہم نے اس کی مناسبت سے وہی بھیج دی، قرآن میں نا، جھاڑ کو بھی وہی بھیجتے ہیں، پہاڑ کو بھی وہی بھیجتے ہیں، ہر ایک کو وہی بھیجتے ہیں اس کی مناسبت سے، ان کے لیے جو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ پوری دنیا میں کائنات کی ہر چیز کو جدھر جدھر سے انہوں گزرتے ہیں، زمین کے ذرے ذرے کو وہی بھیج دیے کہ ہمارے بشر جدھر سے جائیں گے ادھر کوئی جانور غلاظت نہیں کریں گے، ادھر کوئی جانور نہ پیشاب کریں گے نہ غلاظت کریں گے، ان کے ہر راستے پاک صاف رہتے تھے، اسے چلتے تھے۔ اور ان کا جب انتقال ہوا تو لوگ پہچان لیے کہ ان کا انتقال ہو گیا، لوگ بولے بھائی کیسا انتقال ہو گیا انتقال ہو گیا، کیسا انتقال؟ ہم دیکھے بھائی ان کے راستے میں جاتے تھے ایک گوبر نظر آیا ہمارا، حقیقت میں انتقال ہو گیا۔ تو یہ بشر حافی جو یہ تھے، تو بشر حافی کہتے ہیں کہ رأیت النبی، بشر حافی خود کہہ رہے ہیں کہ رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی المنامی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کا شرف ہوا مجھے نیند خواب میں، فقال لی، مجھ سے حضور نے فرمایا، یا بشرو اتدری، بشر تم کو معلوم کہ اللہ نے تمہارا سارے ساتھیوں کے درمیان یہ مرتبہ کیسے بڑھا دیا، تمہارے اور بھی ساتھی کیسے بڑھا دیا، اتدری لما رفعک اللہ من بین اقرانک، قلت لا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ مجھے نہیں معلوم، قال، تو حضور ارشاد فرمائے، باتباعک لسنتی، میری سنت کی جو اتباع کرتے ہیں آپ، اس کی وجہ سے۔ اور دیکھو تین باتیں ہیں، اس کے پہلے بھی ایک تین باتیں آئی تھیں، یہ بھی دیکھو تین باتیں تقریباً ویسی ہیں، باتباعک لسنتی و خدمتک للصالحین، بزرگوں کی تم خدمت کرتے ہیں، تو اتباع سنت اور بزرگوں کی خدمت، نصیحتک لاخوانک، اور اپنے بھائیوں کے ساتھ خیر خواہی، اور وہ محبت سنتی و نصیحتک تھا، وہ خدمت ہے، وہ محبتی کا، اتباعی کا لی سنتی ہے، وہ بھی محبتی کا، ایسی کرنا ہے نا، وہ محبتی کا لی اصحابی، میرے صحابہ سے جو تمہاری محبت ہے، واہل بیتی، میرے اہل بیت سے جو محبت ہے، والذی بلغک منازل الابرار، یہی بات تم کو ابرار کے درجے میں پہنچا دی۔ تو کتنی باتیں ہمیں دیکھیں یہاں، تو ایک تو یہ ہے کہ اتباع سنت، بزرگوں کی خدمت، بھائیوں کے ساتھ خیر خواہی، بھائی بولے تو حقیقی بھائی ضروری نہیں ہے نا، انما المؤمنون اخوہ، یہ
پورے. اور یہ تو ایمان کے اعتبار سے اور بنی آدم ہونے کے اعتبار سے تمام انسان پورے غیر مسلم سب آتے. اور صحابہ کے ساتھ محبت، اہل بیت کے ساتھ محبت، یہ باتیں ہیں جو ابرار کے درجے تک آدمی کو پہنچاتے ہیں. اس کے بعد ہے ایک اور، یقول سمعت محمد بن عبداللہ الرازی یقول سمعت بلالا الخواص، بلال خواص کو فرماتے سنا میں کہ کنت فی تیہ بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے میدان تیہ میں تھا. فیضا رجل، کہ کیا دیکھتا ہوں کہ ایک صاحب ہیں جو میرے ساتھ چل رہے ہیں. فیضا رجل یماشینی، ایک صاحب ہیں جو میرے ساتھ چل رہے ہیں. میں میدان تیہ میں تھا لیکن میرے ساتھ چلنے لگے تو فتعجبت منہ، مجھے تعجب ہوا ان سے. ثم الہمت، پھر مجھے خیال آ گیا اللہ کی طرف سے الہام کہ انہ الخضر علیہ السلام، یہ خضر علیہ السلام ہو سکتے ہیں. فقلت لہ، تو میں ان سے پوچھا بحق الحق من انت، حق کا کہ حق کا واسطہ دیتا ہوں تم کون ہو بولو. فقال اخوک الخضر، تو میں آپ کا بھائی خضر ہوں. فقلت لہ، میں کہا ان سے اريد ان اسألک، میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں. فقال سل، پوچھو. فقلت ما تقول فی الشافعی رحمہ اللہ، امام شافعی کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں، کس مرتبے کے ہوں. فقال هو من الاوتاد، اوتاد میں سے ہیں. اوتاد وتد صوفیاء کرام کے جو مراتب ہیں اس میں ایک وتد ہے، تو جن سے زمین قائم رہتی ہے، دنیا جن لوگوں سے قائم ہوتی ہے، جن بزرگوں سے، جن اولیاء کرام سے وتد کہلاتے ہیں وہ، تو یہ ان اولیاء کرام میں سے جو وتد کے درجے کے ہیں. قلت فما تقول فی احمد بن حنبل، امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا بولتے ہو. قال، تو انہوں نے کہا رجل صدیق، درجے صدیق میں ہے، انبیاء کے بعد انہی کا درجہ ہوتا ہے صدیقین کا، اس میں سے ہیں. قال فما تقول، تو پھر میں بولا ایک بشر بن حارث ہے حافی کے بارے میں کیا بولتے ہو. قال لم یخلق بعدہ مثلہ، پھر ویسے پیدا ہی نہیں ہوئے ان کے بعد. یہ بشری کا استاد ابو علی دقاق رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے تھے اتا بشر الحافی باب المعافی بن عمران، بشر حافی معافی بن عمران کے دروازے پر آئے. فدق الحافی علیہ الباب، اور آ کر ان کا دروازہ کھٹکھٹائے. فقیلہ، کہا گیا کون ہے. فقال بشر الحافی، بشر حافی ہوں. فقالت لہ بنیۃ من داخل الدار، تو گھر کے اندر سے ایک چھوٹی بچی ان سے بات کی. لو اشتریت لک نعلا بدانقین لذهب عنک اسم الحافی، اگر آپ 2 دانق میں، دانق ایک دانق جو ہوتا ہے درہم کا چھٹے حصے کو ہوتے ہیں، درہم کا چھٹا حصہ جو آتا ہے نا حدیثوں میں، 2 دانق میں آپ اگر جو ہے نال چپل اپنے لیے خرید لیں تو یہ حافی کا نام آپ کا ختم ہو جائے گا. تو آپ کے حافی کا نام اسی بنا پر ہے کہ آپ بغیر چپل کے چلتے ہیں. سمعت بشر الحافی یذکر هذه الحکایت، یہ قصہ خود سناتے تھے. سمعت ابو الحسین الحجاجی یقول سمعت بشر الحارث، یہ قصہ سناتے تھے. رأیت ذنونی وکانت له عبارت، ورأیت سہلا وکانت له اشارت. تو دیکھو یہ کہتے ہیں کہ اس میں ایک بات ہے. قال ابو عبداللہ بن ضلع نے کہا مجھ سے، احمد بن علی دمشقی کہتے ہیں رأیت ذنونی، ذنون مصری ہیں، میں ان کو دیکھا. وکانت له العبارت، عبارت کے معنی آتے ہیں النطق بالحکمت، حکمت کی باتیں بولتے تھے. اور اس کے بعد اور دیکھ ورأیت سہلا، اور سہل کو دیکھا میں. کانت له الاشارت، وہ باطنی باتیں کرتے تھے. اشارہ کہتے ہیں تصوفی اصطلاح میں جو امور باطنی ہوتے ہیں، باطنی باتیں کرتے. ورأیت بشر بن الحارث، اب انکار، بشر بن حارث کو دیکھا. وکان له الورع، پرہیزگاری کی باتیں کرتے تھے، پرہیزگاری تھی. فقیل له الی من کنت تمیل بشر بن الحارث استاذنا، قیل انه اشتهى الباقلہ. قال بشر بن الحارث استاذنا،
بشر بن حارث سے ہمارے استاد نے کہا قیل انہو اشتہا الباقلہ، باقلہ یہ جو پھلی ہوتی ہیں، پھلی کسی بھی قسم پھلی کو بولتے ہیں، پھلی کھانے کا شوق تھا مجھے سنین کئی سال سے، فلم یاکلہ نہیں کھائے، فرویہ فی المنام بعد وفاتہ، انتقال کے بعد تو ان کو خواب میں دیکھا گیا، ان سے کہا گیا کہ اللہ نے آپ کے ساتھ کیا کیا، قال غفر لی، اللہ نے میری مغفرت فرما دی، وقال اور فرمایا اللہ نے کیا فرمایا، کل یا من لم یاکل، دنیا میں جو نہیں کھائے تھے تم اب یہاں کھاؤ، کل یا من کھاؤ اے وہ جو دنیا میں نہیں کھائے تھے، وشرب یا من لم یشرب، اور پیو یہاں وہ جو وہ ذات جو نہیں پی تھی دنیا کے اندر، تو اللہ تبارک تعالیٰ سرفراز کرے گا وہاں اس دنیا کے اندر، لوگ اگر خواہشات پر اپنے کنٹرول کر رہے ہیں تو وہاں سرفرازی ہوتی ہے۔ سمعت بشر بن حارث یقول، بشر بن حارث کو فرماتے ہوئے سنا، اب یہ ختم ہے اس پر، انی لاشتہی الشواء منذ 40 سنۃ ما صفا لی ثمنہ، میں 40 سال سے بھنا ہوا گوشت کھانے کی خواہش رکھتا تھا، انی دیکھیے آپ، لاشتہی الشواء منذ 40 سنۃ، 40 سال سے، لیکن ما صفا لی ثمنہ، اس کے لیے مجھے قیمت نہیں مل سکی، قیمت اس ایسی جو میں خرید سکوں۔ قیل لبشرین، تو پھر بشر سے کہا گیا، بأی شیء تاکل الخبز، روٹی کیسے کھاتے ہو تم؟ فقال، تو انہوں نے کہا کہ اذکر العافیۃ واجعلها اداما، عافیت کا کو یاد کرتا ہوں میں اور اسی کو سالن بنا لے کے کھا لیتا ہوں۔ یہ بزرگان دین صوفیاء کرام، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال بشر، یہ ایک بات دیکھیے، یہ نہایت اہم بات، اہم بولے تو یعنی ایک عظیم بات ہے، یہ ایک جملہ ہے، اب اس پہ لکھ دو آپ کتنا صفحات لکھنا چاہتے ہیں، ایک جملہ کیا ہو۔ وقال بشرون، بشر نے کہا کہ لا يحتمل الحلال السرفا، حلال جو ہے اسراف کا احتمال کا کیا بولی، اسراف کا محتمل نہیں بولے تو اسراف، اردو میں بولتا ہوں، اس میں اسراف کا کی گنجائش نہیں رکھتا، بولیے بھائی، حلال میں اسراف، حلال اسراف کی گنجائش نہیں رکھتا، اسراف کو کے بوجھ کو اٹھاتا ہی نہیں۔ اب سمجھ رہے ہیں کہ معنی، یعنی جو آدمی حلال کھاتا ہے، حلال کمائی کرتا ہے، اسراف کر ہی نہیں سکتا۔ کیسا اسراف نہیں کر سکتا؟ ارے حلال کمانا آسان بات ہے، کتنی محنت کرنے بعد 1 روپیہ ملتا حلال بول، اب حرام جھوٹ موٹ ادھر سے ادھر، ادھر کا ادھر کر دو، گھنٹے بھر میں آدمی 1 لاکھ روپے کما لیتا۔ حلال کمائی دن بھر میں 1 روپیہ حلال کمائی بولے تو بہت بڑی بات ہے۔ اب 1 روپیہ کیا کمائیں گا اور کیا اسراف کریں گا، اس میں بچا بچا کے کھاتا اس کو، یہ معنی میں سمجھ رہا ہوں اس کے۔ اب یہ ایک ایسا لفظ جملہ ہے، ابھی آپ غور کر کے کچھ بھی اور اس میں تعویل اور اس میں معنی نکال سکتے ہیں۔ میں ایک معنی بتایا نا تو کہ لا يحتمل الحلال السرفا، کہ حلال اسراف کا احتمال ہی نہیں، اس میں گنجائش ہی نہیں ہے حلال میں اسراف کرنے کی۔ ارے کتنا حلال ملیں گا اس کو اور کہاں زائد خرچ کریں گا، اپنی ضرورت کے لیے بہت مشکل سے پورا ہوتا ہے حلال کمائی کا معاملہ۔ یہ اس کو اور کر لو، آپ کو کچھ آپ کو اور معنی معلوم ہو تو آپ بتائیے اس کے معنی۔ ایک تو یہ معنی ہم بتا دیے اس کو، اور اس کے بعد کیا ہے دیکھو، ورویہ بشر فی المنام، بشر کو خواب میں دیکھا گیا، آپ سے کہا گیا ما فعل اللہ بکا، اللہ نے کیا معاملہ کیا آپ کے ساتھ، فقال غفر لی، اللہ نے معاف کر دیا مجھے، واباح لی نصف الجنتی، آدھی جنت میرے لیے مباح کر دیا، وقال لی، اور اللہ نے فرمایا یا بشرو لو سجدت لی علی الجمری، اب دیکھیے اہم بات ہے، لو سجدت لی علی الجمری، اگر تم میرے لیے انگاروں پر سجدہ کرو تو ما ادیت شکر ما جعلتہ لک فی قلوب عبادی، میرے بندوں کے دلوں میں تمہاری جو محبت اور مرتبہ ڈال دیا ہوں اس کا شکر ادا نہیں ہو سکتا۔
تو اللہ نے ایسا کرم کیا، اس کے شکریہ میں انگاروں پہ سجدہ کیا تو بھی اس کا حق ادا نہیں ہوتا، شکریہ ادا نہیں ہوتا۔ اب تو ایک تو ایسی بات آ رہی ہے، وہ اب اس کو تو سننا بھی بہت بڑا قوت کی بات ہے، اس کو سنیے۔ وقال بشر نے کہا لا یجد حلاوت الآخرۃ رجل یحب ان یعرفہ الناس۔ کیا بولیں گے؟ اب ہزاروں میں ایک آدھ آدمی کوئی مل گیا تو غنیمت ہے، ایسا کوئی آدمی ہزاروں میں بھی۔ تو بشر نے کہا لا یجد، نہیں پا سکتا، حلاوت الآخرۃ، آخرت کی مٹھاس، رجل، ایسا آدمی، یحب، جو چاہتا ہے، ان یعرفہ الناس، لوگ اس کو پہچانے ہیں، لوگوں میں نام ہو، لوگ پہچانے، لوگوں میں چرچا ہو، لوگوں میں مقام ہو۔ کوئی آخرت کی حلاوت اس کو نہیں مل سکتی، کوئی مٹھاس نہیں مل سکتی، نفس کی حلاوت تو مل جاتی اس کو۔ تب یہ دیکھیے لاکھوں میں بھی ایک آدھ آدمی کوئی ہوگا، اللہ کے نیک بندے تو ہیں، لیکن ہم اپنے نفس کو غور کر لیتے ہوئے بول رہے ہیں، تو یہ مشکل۔ تو یہ ہوتے ہیں دیکھیے صوفیاء کرام۔ اب اندازہ کیجئے کہ صوفیاء کرام کی کتنی ضرورت ہے اس دنیا کے اندر، صوفیاء کرام سے ہی چل رہا ہے یہ دنیا، صوفی کچھ ہونے والی کچھ بھی نہیں ہے دنیا میں، یہاں سے وہاں تک، صرف صوفیاء کو ذرا بھی ہٹا دیے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کیا ہے دنیا میں، کچھ نہیں ہے دنیا۔ انہی سے کیسی لوگ ہیں یہ صوفیاء، بولے تو کیسی ان کی زندگی ہوتی ہے، کیا معاملات ہوتے ہیں، اور یہ لوگ جو ہے۔ تو اب ہمارا کام یہ ہے کہ حقیقی تصوف جو ہوتا ہے لوگوں کے سامنے وہ آئے، ہو لوگ جو صوفیوں سے دور ہو گئے ہیں، صوفیوں کی ویسی محبت ان کے دلوں میں آ جانا چاہیے، انہی سے زندگی ہے، حیات ہے۔ وصلی اللہ تعالیٰ وسلم علی خیر خلقہ وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اب دیکھو ہم بالکل مختصر کریں، ادھر جو یہ ابواب جو بنائے تھے نا، ایک باب تو ابھی ذکر مشائخی طریقہ تھا، اور ایک باب تھا فی تفسیری الفاظ تدور بین ہذہ طائفۃ بین ما یشکل منہا۔ تو اب یہ الفاظ جو صوفیاء کرام کے درمیان میں جو ان کے خاص الفاظ ہیں، اس میں سے وقت کا ذکر ہوا تھا، اور وقت کے بارے میں تھوڑا سا بول دیے تھے ہم، اور لمبا ہے بس، وہ تھوڑا کافی وقت بولے تو خلاصہ سب کا یہی ہے کہ وقت صوفیاء کہتے ہیں انسان کی وہ کیفیت، وہ حالت جس کے اندر ان ہوتا ہے، اس کو وقت کہتے ہیں صوفیاء۔ تو خوشی کی حالت میں ہوتا ہے تو خوشی اس کے لیے وقت ہے، حزن کی حالت میں ہوتا ہے تو حزن کے لیے اس کے لیے وقت ہے، غنا کی حالت میں ہوتا ہے غنا اس کے لیے وقت ہے، فقر کی حالت میں ہوتا ہے فقر اس کے لیے، جس حالت جس کیفیت میں انسان کی حالت و کیفیت کو صوفیاء کرام وقت بولتے ہیں۔ اب اس کے بعد ہے المقام، مقام کے بارے میں بھی، مقام صوفیاء کے پاس ایک خاص اصطلاح ہے مقام، تو اس کے بارے میں تھوڑا سا سن لیجیے، بس آگے اس کے بعد رک جائیں گے۔ والمقام ما يتحقق به العبد بمنازلته من الآداب ومما يتوصل إليه بنوع تصرف ويتحقق بضرب تطلب ومقاصد تكلف، ومقام كل أحد موضوع إقامة عند ذلك وما هو مشتغل برياضة له۔ مقام کس کو کہتے ہیں؟ بندہ اپنے آداب کے جس مرتبے میں بندہ ہوتا ہے وہ اس کا مقام ہوتا ہے۔ ما يتحقق به العبد بمنازلته من الآداب، اور اس کو جو تصرف کے مرتبے تک جو پہنچتا ہے وہ اس کا مقام ہوتا ہے، اور اس راستے میں جو مشقتیں برداشت کر کے اور جو اس منزل میں جاتا ہے وہ اس کا مقام کہلاتا ہے۔ تو ہر شخص کا مقام اپنے آداب کے لحاظ سے جس مرتبے میں پہنچ کر ٹھہرتا ہے وہ اس کا مقام ہے۔ وہ وما ہوا مشتغل بریاضۃ لہ، اور جس کے لیے وہ محنت کر کے جاتا ہے جس منزل میں وہ اس کا مقام کہلاتا ہے۔ ایک بات اور اس کے بعد ختم کر دیں گے ہم۔ وشرطہ اللہ یرتقی من مقام الی مقام آخر ما لم یستوفی احکام ذلک المقام، اور اس کے لیے شرط یہ ہے
کہ وہ ایک مقام سے دوسرے مقام کی طرف ترقی نہیں کرتا جب تک اس مقام کے تمام احکام کو پورا نہ کر لے، ما لم یستوفی، جب تک پورا نہ کر لے احکام ذالک المقامی، تو اس مقام کے پورے احکام کو پورا کر لیں گا تو پھر آگے کا مقام اس کو ملتا ہے۔ مثلا کہہ رہے ہیں فَإِنَّ مَنْ لَا قِنَاعَةَ لَهُ لَا يَصِحُ لَهُ التَّوَكُّلُ، توکل کا مقام اس شخص کو نہیں مل سکتا جس کے پاس قناعت نہ ہو، قناعت نہیں ہے، حلمی مزید ہے اور وہ توکل نہیں، توکل مقام نہیں مل سکتا۔ قناعت یہ اس کے شرائط میں سے، یہ اس کو پورا کرے گا تو تب آگے کا مرتبہ ملے گا۔ تو کہتے ہیں فَإِنَّ مَنْ لَا قِنَاعَةَ لَهُ لَا يَصِحُ لَهُ التَّوَكُّلُ وَمَنْ لَا تَوَكُّلَ لَهُ لَا يَصِحُ لَهُ التَّسْلِيمُ، اور جس کے پاس توکل نہیں ہے تسلیم کے مرتبے بھی نہیں ہوتا۔ تسلیم و رضا بولتے ہیں، رضا و تسلیم و رضا کے مرتبے میں ہیں، تو یہ اس وقت ہوتا ہے جب کہ اس کے پاس توکل ہو، اور توکل اس وقت ہوتا ہے جب کہ قناعت ہو۔ وَكَذَلِكَ مَنْ لَا تَوْبَةَ لَهُ لَا تَصِحُ لَهُ الْإِنَابَةُ، اور جو توبہ نہیں کرتا وہ منیب لوگوں میں شمار نہیں ہوتا۔ قلب منیب جس کو ہوتا ہے، بڑے مرتبے والے ہوتے ہیں قلب منیب، تو توبہ کریں گے تو قلب منیب ملے آگا۔ وَمَنْ لَا وَرَعَ لَهُ لَا يَصِحُ لَهُ الزُّهْدُ، اور جس کو پرہیزگاری نہیں ہوتی تو اس کے لیے زہد بھی صحیح نہیں ہے، زہد بھی نہیں ملتا۔ خلاصہ کیا ہوا؟ خلاصہ یہی ہوا کہ آدمی آداب کے جس مرتبے پر پہنچتا ہے وہ اس کا مقام کہلاتا ہے۔ اب وہ مقامات کی تفصیل ہے کہ مقامات کتنے ہوتے ہیں اور کیا ہوتے ہیں، وہ آئندہ اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ وآلہ وأصحابہ اجمعین، الحمد للہ رب العالمین۔